سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ تو سب سے پہلے سورہ ماعون کی جو الفاظ مقدسہ ہیں ان کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اس وقت آپ اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر قرآنی الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس کے اندر ارأیت میں پہلے ہے الف، جس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ، سیکنڈ لفظ رأیتا، آپ نے دیکھا، الذی، اس کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، با کا معنی یا کو ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ دین ہے، دین کا معنی قیامت، اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی۔ اب دوسری آیت فذالک، پس یہی، الذی، وہ ہے جو یدعو، دکے دیتا ہے، یتیما، یتیم کو۔ یہ سیکنڈ آیت ہے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت، و اور لا یحد، رغبت نہیں دلاتا، لفظ علا ہے، اس کا معنی پر، اوپر، یہ آتا ہے۔ طعام، طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، یا معنی ہے کھانا کھلانا۔ مسکین، غریب کو کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آئے چوتھی آیت کی طرف، فویل، اس کا معنی ہے پس خرابی ہے، بربادی ہے۔ للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین، جو، ہم، وہ، ان، سے، صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت، الذین، جو، ہم، وہ، یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں۔ اب اس سورت کی آخری آیت، اس پر یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی۔ واو کا معنی اور ہے، یمنعون، روکتے ہیں، ماعون، استعمال کی معمولی چیزوں سے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب تفسیری ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ تفسیری ترجمہ بھی اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلی آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، پس یہی ہے وہ جو یتیم کو دکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور رغبت نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے غافل ہے۔ الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور استعمال کی معمولی چیزوں سے روکتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد آپ نے تفسیری ترجمہ بھی سورہ ماعون کا سن لیا ہے۔
اب ہم مزید وضاحت کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ ماعون 30ویں پارے کی سورت ہے، آپ میں سے بعض نمازیوں کو یاد بھی ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو مکی دور تھا اس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 25 کلمات ہیں اور 125 حروف ہیں۔ اب آپ آئیں اس سورت کی پہلی آیت کی طرف کہ پہلی آیت کے اندر میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، خالق کیا بتلا رہا ہے۔ اصل اس آیت کا مخاطب نبی کی ذات ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، اولین مخاطب آپ ہیں میرے، پھر اگر آپ نے میرے پیغام کو آگے ڈیلیور کیا تو پھر وہ جو مخاطب بنیں گے وہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اس طریقے سے بنیں گے، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ آیت کریمہ کا جو مخاطب ہے وہ نبی کی ذات مقدس ہے، اللہ اپنے حبیب کو خطاب فرما رہا ہے، لیکن نبی کے واسطے سے قیامت تک ساری امت اس کا مخاطب ہے۔ سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جس کو آپ کہیں گے ڈائریکٹ اپنے حبیب سے ہے اور ہم سے انڈائریکٹ ہے، نبی کے واسطے سے ہے۔ اچھا اب دیکھیں آیت کریمہ پر توجہ دیں، پہلی آیت، تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآنی پیغام کیا ہے اور قرآنی میسج کیا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ میں لفظ دین جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، لفظ دین ہے۔ دین کے 2 معنی مشہور ہیں، اور وہ 2 معنی کون سے مشہور ہیں؟ ایک اس کا معنی آتا ہے اسلام۔ دیکھیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ما دینوں کا، آپ جواب میں کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ تو یہاں دین کا ایک معنی ہے اسلام، اور اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں جو مذہب ترجیح رکھتا ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی بارگاہ میں ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو لفظ دین کا ایک معنی اسلام جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو مراد ہے اس سے۔ لفظ دین کا ایک اور معنی بھی ہے جو آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، مالک یوم الدین، یا پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ پتہ چلا لفظ دین کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قیامت ہے۔ ایک لفظ دین سے مراد اسلام ہے اور ایک لفظ دین سے مراد قیامت ہے۔ لیکن اب میں پھر آپ کو پچھلی پوسٹ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں پہلی آیت کا ترجمہ، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اس کا مطلب دین کا معنی میں نے کیا قیامت کیا۔ بعض لوگ اس مقام پر دین کا معنی قیامت کرتے ہیں اور بعض لوگ اس مقام پر دین کا معنی قیامت نہیں کرتے بلکہ دین کا معنی اسلام کرتے ہیں۔ اس سے میں نے دونوں معنی لکھ دیا، نقشہ بنایا، اسلام اور قیامت، لیکن دونوں کے اندر ایک بات کامن ہے، مشترک ہے، اور وہ کامن کیا بات ہے؟ جو اسلام کا منکر ہے وہ کیا کہلائے گا؟ کافر۔ اسلام کو نہیں مانتا کافر۔ ہندو کافر ہے نا، عیسائی کافر، یہودی مجوسی سارے کافر۔ تو جو اسلام کو جھٹلاتا ہے وہ کافر کہلائے گا۔ اچھا اب اسلام کے اندر بنیادی عقیدہ وہ ہے تصور قیامت، روز جزا۔ قیامت کا جو عقیدہ ہے اسلام کے اندر یہ بنیادی عقیدہ ہے۔
اگر کسی شخص نے قیامت کا انکار کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل بالاتفاق یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس نے قیامت کا انکار کیا بلا شبہ وہ کافر ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ کی توحید کا انکار کفر ہے۔ نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کفر ہے۔ قرآن کو نہ ماننا یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ تو قیامت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ یہاں کافر کے متعلق کہا جا رہا ہے، مسلمان کے متعلق نہیں کہا جا رہا۔ تو اب پہلی آیت میں جو تذکرہ ہے وہ کافر کا ہے۔ اب آپ اس کے بعد اگلی دو آیات کی طرف آئیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ ان دونوں آیتوں کے اندر چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ پہلی آیت میں تذکرہ کافر کا ہے، تو اب یہ جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کے اندر کافروں کے کرتوت بتلائے گئے، یعنی جو کافروں کا طریقہ ہوتا ہے، جو ان کا وتیرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب، ہمیں بچنا ہے۔ اب دیکھیں کافروں کا طریقہ کیا ہے، آیت نمبر 2 سیکنڈ آیت، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں، سورہ نساء اسکرین پر موجود ہے، آیت نمبر 2۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تمہارا کام کیا ہے؟ یتیموں کا مال یتیموں کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال مت کھانا۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ عُوبًا كَبِيرًا، اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھاتا ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، عُوبًا كَبِيرًا، بڑا گناہ ہے۔ اچھا ایک اور مقام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآنی، سورہ نساء آیت نمبر 4 اسکرین پر موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، بظاہر تو مال ہے در حقیقت مال نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں ڈال رہے، آگ ڈال رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اب قرآن آگے کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم کی دہکتی آگ کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو یتیموں کا مال کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کافروں کے انداز کو پیش کر کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے تم میری توحید کو مانتے ہو، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہو، یہ گھٹیا حرکت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 3 پر آپ آ جائیں، اس کے اندر بھی کافر کا عمل ہے اور اس کا کرتوت ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کافر کیا کرتا ہے اور رغبت نہیں دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی نہ خود کھلاتا ہے اور نہ اوروں کو رغبت دلاتا ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہو گیا؟ یہ بھی کافر کا، کیونکہ یہ دونوں انداز کافر کے ہیں، مسلمان کے نہیں ہیں۔ کافر مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلائے گا اور مسکین اور غریب کو کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہیں دلاتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ یہ دو عمل کافر کے تھے۔ ٹوٹل 3 آیات ابتدائی یہ کافروں کے متعلق تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے اب 4 آیات بچ گئی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ٹوٹل 7 آیتیں تھی. 3 آیتوں میں تذکرہ کافر کا تھا. اب مزید 4 آیات کے اندر جو تذکرہ ہے نا یہ منافقین کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ مکمل سورت ہمارے متعلق نہیں ہے جو میں بار بار بتا رہا ہوں. ابتدائی 3 آیات کافروں کے متعلق ہے، بعد والی 4 آیات منافقوں کے متعلق ہے. لیکن سوال یہ کہ ہمیں کیوں پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، اس سے تم باز رہو اور اجتناب کرو. اب اگلی 4 آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اسکرین پر موجود ہیں، جو منافقین کا طریقہ ہے. یعنی بظاہر وہ کلمہ پڑھے گا، بظاہر نماز پڑھے گا، لیکن دل اس کا اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. اب آئے آیت فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لئے خرابی ہے. ویل کہتا ہے خرابی، ستیہ ناس، اردو میں کہتا ہے تیرا ستیہ ناس ہے، تو برباد ہو جا، تو برباد ہو جا، تو ویران ہو جا، تو ایسا ہو جا. عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ویل، واو یا لام. اسے میں اور آسان کرتا، آپ نے ایک مچھلی کا نام سنا ہوگا، ویل مچھلی، یہ وہی لفظ ہے ویل مچھلی جو بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے سمندر کے اندر. تو ویل کا معنی ہے بس خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کس کی؟ نمازیوں کی. نمازیوں کے متعلق آیا، لیکن ہماری نماز کا تذکرہ نہیں ہو رہا، منافقین کی نماز کا تذکرہ ہو رہا. خرابی ہے ان نمازیوں کی الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی نمازوں سے غافل ہے. اب نماز پڑھے لیکن نمازوں سے غافل ہو، یہ طریقہ اور یہ شان مسلمان کی نہیں ہے. مسلمان کی شان کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، نماز سے باخبر رہتا ہے، غافل نہیں رہتا. اب غافل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی ایک تفسیر آتی ہے، مختصر ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہے تفسیر جلالین. میں نے حوالہ لکھا ہوا اسکرین پر. اس کے اندر اس مقام پر لکھا ہوا ہے غافلون یؤخرونھا عن وقتھا. فرمایا اس مقام پر جو غافل کا نا، نماز پڑھتے لیکن نماز سے غافل ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نمازیں اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، قضا کرتے. پتہ چلا قضا کرنا منافقوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے پیش نظر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمان نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے. فجر کو وقت فجر میں، ظہر وقت ظہر میں، عصر وقت عصر میں، مغرب وقت مغرب میں، عشاء وقت عشاء میں. فجر ظہر میں نہیں، ظہر عصر میں نہیں، عشاء دوسرے دن نہیں، بلکہ اپنے وقت پر ادا کرتا ہے. تو وقت پر نماز ادا نہ کرنا یہ شیوا اور وطیرہ منافقین کا ہے، اور وقت پر نمازیں ادا کرنا یہ شان مؤمن ہے، یہ مسلمان کی شان ہے. اچھا، اب اس کے بعد منافقین کا دوسرا شیوا اور وطیرہ الذین ہم یراؤن، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ ماؤن کی. منافقین کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، داد لینے کے لیے کرتا ہے، اپنی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے. یعنی پتہ ہی چلا اس کے عمل کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے. دکھلاوے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری. یہ منافق کا وطیرہ ہے، یہ منافق کا طریقہ ہے کہ منافق کوئی بھی عمل کرتا ہے دکھلا. نماز پڑھتا ہے، منافق نماز پڑھے گا، ہمارے ساتھ پڑھے گا، ہمارے برابر میں پڑھے گا، لیکن دکھلاوا ہوگا. عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، لیکن دکھلاوا ہوتا ہے. صدقات اور خیرات بھی کرتا ہے، لیکن دکھلاوا ہوتا ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ اس کے عمل کے اندر دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کو ایسا مانتا ہے، سمجھتا ہے مجھے جزا دینے والا میرا رب ہے.
وہ معجزہ ہے۔ بندہ کیا دے گا؟ بندہ آج تعریف کرے گا اور پھر دوسرے دن تھپڑ مارے گا۔ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ لوگوں کے مزاج آج سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے دن گالیاں بکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا یہ میرا رب ہے، جزا دیتا ہے، احسان نہیں جتلاتا، جزا دیتا ہے اور دیتا ہی جاتا ہے۔ یہ شان خداوندی ہے، یہ رب کی شان ہے، میرے رب کی۔ اس سے کوئی بھی عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے، نماز اللہ کی رضا کے لیے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے، صدقات اور خیرات اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کوئی میری تعریف کرے گا، کوئی مجھے متقی کہے گا، کوئی مجھے پرہیزگار کہے گا، کوئی مجھے معتمر کہے گا، کوئی مجھے حاجی کہے گا، نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا۔ جزا آپ لیں، ریٹرن اللہ سے لیجئے۔ بندہ کیا دے گا؟ اچھا اگر بندہ دے بھی دے گا، بندہ دے بھی دے گا تو وہ اس کی شان کے مطابق دے گا۔ رب سے مانگے نا، رب اپنی شان کے مطابق دے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑا امیر شخص تھا، میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بڑا مالدار، رئیس ترین شخص تھا، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی شخص ہوگا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، کہیں جانا تھا۔ ایک فقیر آیا، توجہ رکھیے گا، فقیر آیا، اس سے بھیک مانگا۔ وہ جو امیر شخص تھا نا، نام میں نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، اس نے کیا کیا، اپنے جیب سے نکال کے 50 کی نوٹ تھی یا 100 کی نوٹ تھی، نکال کے دے دی۔ اب وہ جو مانگنے والا تھا نا، وہ جانتا تھا اتنا بڑا آدمی ہے اور 50 سے 100 روپے دے رہا ہے، تو اس نے نام لے کر کہا، جناب یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ مجھ سے ریٹرن مانگیں گے کہ آپ میری تعریفیں کریں تو میں کیا کر لوں گا؟ میں آپ سے مانگوں گا، آپ کیا کر لیں گے؟ ہم تو ویسے ہی کنگلے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم تو فقیر ہو۔ سب کو کہا، مجھے بھی کہہ رہا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے۔ ہم کیا دیں گے؟ دینے والا تو وہ ہے جو معبود ہے، لائق عبادت ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کی پرستش ہوتی ہے، جس کی پوجا ہوتی ہے، صرف اسی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ ریٹرن وہ دے گا، صلہ وہ دے گا۔ تو بندوں سے مت مانگنا، بندے منہ پھیر لیتے ہیں، یہ بات نہیں رہے گا۔ آج تھپکیاں دیں گے اور کل منہ پھیر لیں، لیکن اللہ سے مانگے، اللہ دیتا ہے، کہتا ہے اور مانگ اور دوں گا۔ بلکہ اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں تم عبادت کر کے تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، رب دینے سے تھکتا نہیں ہے۔ یہ بخاری کا اندر حدیث مبارکہ، اللہ دینے سے اکتاتا نہیں ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے اور دیتا ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کے اندر دکھلاوا نہیں، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، دیگر صدقات اور خیرات اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آ جائیں اس سورت کی آخری آیت، آخری آیت، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے بتایا کہ منافقوں کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمانوں تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مؤمنون کا نہیں ہے، مسلمون کا نہیں ہے، وہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ماعون کا معنی پھر میں پیچھے کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ ماعون کا معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمے کی طرف آپ پھر آ جائیں، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے ماعون، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، استعمال کی معمولی چیزیں۔ استعمال کی معمولی چیزیں کیا ہے؟ جیسے آپ گھر میں استعمال کرتے داغا، سوئی، بٹن۔ اچھا آج کل معمولی چیز یہ بھی ہے، تھوڑی چینی، تھوڑا آٹا، انڈے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو استعمال کی معمولی چیز ہے نا، جو اپنے پڑوسی کو نہیں دیتا، جو اپنے پڑوسی کو نہیں دیتا، یہ طریقہ منافقوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مطلب۔ اب پھر آپ آیت کی طرف آپ آ جائیں۔
آیت کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منافقوں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس سے روکتے ہیں، نہیں دوں گا۔ پڑوسی آتا ہے نا، کہتے ہیں یار تھوڑا داغا چاہیے، سوئی چاہیے، معمولی چیزیں، قیمتی چیزوں کی بات نہیں ہے، قیمتی چیز تو دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ فری دے دو پڑوسی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مشکل ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی، 5 روپے کی، 10 روپے کی، 20 روپے کی، آج کے دور میں سمجھ لیں 50 روپے کی، 100 روپے کی، یہ سوئی، داغے، انڈے، اچھا تھوڑی مرچی، چینی، آٹا، اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے منافق اپنے پڑوسی کو منع کرے گا، منافق اپنے پڑوسی کو منع کرے گا۔ مطلب کیا؟ مسلمان منع نہیں کرتا۔ تو ہماری شان کیا ہونی چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے پڑوسی مانگے اور ہمارے پاس ہے تو ہم دے دیں۔ آٹا چاہیے لے لو بھائی، تھوڑی مرچی چاہیے لے لو، تھوڑی چینی چاہیے لے لو، انڈا چاہیے لے لو۔ پھر کیا کرتا پڑوسی؟ پڑوسی کہتے ہیں میں بعد میں دے دوں گا، واپسی لوٹا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو منع کرنے کا انداز کس کا ہے؟ منافقوں کا، اور دینے کا انداز کس کا ہے؟ نبی کے غلاموں کا۔ اور ہم نے کون سا انداز اختیار کرنا ہے؟ نبی کے غلاموں کا۔ یہ سورت الحمدللہ آج سورہ ماعون ہماری مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، جو قرآنی پیغام ہم نے سنا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو